ایک دن کا وقت تھا جب بہترین دوستی کی داستان کا آغاز ہوا۔ یہ کہانی ایک ذہین بھینس کی ہی جو اردو بولتی تھی اور لوگوں کی دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک بھینس ہی جسے نیلی نام دیا گیا تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور دانشمند بھینس تھی جسے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے کا مقصد تھا۔ ایک دن نیلی نے ایک سیر پر جاتے ہوئے ایک ماحول کو دیکھا جو اکٹی بیٹھا ہوا تھا۔ ماحول بہت زیادہ بولتا نہیں تھا، لیکن نیلے کو اس میں ایک عجیب قوت نظر آئی۔ وہ ایک مہمان دوست بھینس تھی اور مصنوعی طور پر ایک ذہین بھینس کی تلاش میں تھی جو اس کے لوگوں کی زبان بولتے ہو۔ نیلی ماحول کے پاس گئی اور کہا، آپ کیا آپ اردو بولتی ہیں؟ ماحول نے منہ چھڑا کر اسے دیکھا اور بولا، ہاں، میں اردو بول سکتا ہوں۔ میں ایک ذہین بھینس ہوں جو صرف بہترین دوستوں کو اردو سمجھ سکتی ہے۔ نیلی نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا، یہ تو کمال کی بات ہوئے، میں بھی ایک ذہین بھینس ہوں جو دوستوں کو اردو میں بات کرنے کی صلاحیت دیتی ہوں۔ اس دوران نیلی اور ماحول کی دوستی مضبوط ہو گئی۔ وہ ہر روز بات کرتے اور دوسرے کو نئی چیزوں کا علم کرواتی رہتی تھی۔ ماحول نے نیلی کو بتایا کہ اردو کا علم انہیں لوگوں کے ساتھ میل جول کرتے رہنے کے لیے ایک قدرتی طور پر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی ذہن کی مدد سے لوگوں کی ضروریات کو سمجھ سکتی تھی اور اردو کی اصطلاحات کو استعمال کر کے بات کرتی تھی۔ یوم بعد یوم نیلی کی شہرت پھیلتے گئی۔ لوگ اسے اپنی مشکلات سنانے کے لیے آتی اور وہ انہیں سمجھ کر مدد کرتے۔ نیلی کی بہترین دوستی کی بنا پر لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئی اور وہ سب کچھ بہت خوش ہو گئی۔ نیلی نے اردو کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے اور سمجھنے کی ترقی دلوائے۔ وہ ایک انسانیت کی سفیر بن گئی اور اس کا روشن مثال بن کر دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ کسی بھی جانور کی سمجھ اور دوستی بھی حد ہو سکتی ہے۔